اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان الذین کفروا ینادون، بے شک کافروں کو اس دن آواز دیں گے، آواز دی جائے گی، فرشتے بلائیں گے یا اللہ سبحانہ و تعالی خود ان سے فرمائیں گے، وہ زیادہ بعد کے فرشتے ان کو آواز دیں گے۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارے شرک و کفر سے اللہ سبحانہ و تعالی کہیں زیادہ بیزار تھا جتنے آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔ یہ سزا اور یہ عذاب اور یہ آگ، تو اس سے اپنے آپ کو جس طرح تم حسرت سے بار بار دعائیں کر رہے ہو کہ ہمیں نکال دیا جائے یا دنیا میں بھیج دیا جائے، تو تمہارے برے اعمال سے، شرک و کفر سے اللہ کہیں زیادہ اس سے بیزار تھا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کے اعمال سے اذیت پاتا ہے، بیزار ہوتا ہے۔ اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم انکار کرتے تھے۔ اور اسی طرح ہی ہم کتنی دفعہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ جب لوگ اللہ کی طرف نہ آئیں۔ تو ہماری صفت جو ہے یہ تو عارضی ہے، بعض دفعہ ہم جو ہیں اس سے واقعی بیزار ہوتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، بھول جاتے ہیں یا ویسے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جو بھی حالت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر صفت اللہ کے ساتھ مستقل قائم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اذیت دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اس کے مومن بندوں کو، انبیاء بھی اس سے ست جاتے ہیں۔ تو بہرحال حد الامکان جو ایمان والے ہیں تو وہ ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارے پروردگار مالک کو، خالق کو تکلیف ہو، اذیت پہنچے۔ کہ ان کو جب ایمان کی طرف بلایا جاتا تو وہ تکفرون، تم کفر کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں۔ قالو، وہاں وہ بولیں گے، اب جواب وہ دیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے پیدا کرنے والے، امتا نسنتین، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا ہے۔ ایک دفعہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تو مرے ہوئے ہیں، اور دوبارہ اللہ نے مارا کہ ہمیں ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو مارے گا اور قبر دے گا، قبر میں جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی وَأَحْيَيْتَ نَسْنَتَيْنِ، تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دی ہے، زندہ کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے پہلی دفعہ ہم پیدا ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ قبر سے زندہ ہوں گے، تو وہ بھی 2 دفعہ زندگی ہے۔ فَاعْتَرَفْنَا، ہم اعتراف کرتے ہیں، بِذُنُوبِنَا، اپنے گناہوں کا، کہ ہم نے کفر بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے۔ اے اللہ، ہم متکبر بھی رہے، تکبر بھی زور سے کیا ہے، شیطان کا کہا مانا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فَحَلِ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا جہنم سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ ہم وہ کر لیں اور جہنم سے نکل جائیں، کوئی ہے ایسا معاملہ؟ نہیں۔ ذالکم، یہ تمہیں سزا اس لیے دی جا رہی ہے،
اب اس کے مزے چکھو، ہمیشہ رہو اس کے اندر، بے انہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ بے شک وہ جس نے تمہیں اللہ ایک کی طرف بلایا، یعنی جب تمہیں دعوت دی گئی اللہ کی طرف کہ ایک اللہ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس کے احکام تسلیم کرو، کفر تم کفر کرتے، وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور جب تمہیں بلایا جاتا اس کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ، تؤمنوا تو تم ایمان لاتے، یعنی وہ کام کرتے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کہ ایسا کوئی معاملہ اجتماعی یہاں شروع ہو تو یہ ہمارے بھائی جو اب گھر میں گئے ہیں، سو رہے ہیں یا کھانے کی تیاری کر رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے جو گھروں میں گئے ہیں، اللہ جانتا ہے کیا کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح بھاگے جاتے ہیں اور کس طرح وہاں رات بسر کر دیتے ہیں، راتیں گزار دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں، دھوپ میں جلتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، پیاس ہے اور بعض دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں، اتنا پیشاب زور سے روکتے ہیں، یہ وہاں کھڑے رہتے ہیں لیکن ہنسی اور خوشی کے اندر یہ شامل رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو مانتے تھے تم۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم تو آج صرف اللہ کا ہے، اور وہ اللہ ہے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ تو اس کی بڑائی جو ہے، معاذ اللہ کبھی بھی یہ ایسا تصور نہ کرنا کہ آسمان اتنے بڑے ہیں، پہلے جو ہے ایک ہے اس نے زمینوں کو روکا ہوا ڈھانکا ہوا ہے، اور پھر دوسرے نے اس کو بھی، اور اسی طرح ساتویں آسمان نے سب کو، اور اوپر عرش ہے، اوپر اللہ ہے۔ تو اللہ یہ ایسی نسبت حرام ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہم مانتے ہیں، کیسے بڑا ہے وہ جانتا ہے، لفظ پر ایمان ہے، کیفیت پر نہیں، نہ توجہ بھی نہیں ہے، بچنا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، اور اللہ وہ ہے کہ جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اللہ وہ ہے جو نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، ہر چیز کھانے کی، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا کوئی بھی مگر وہ جو اس کی طرف رجوع لاتا ہے۔ بھائی پہلے جب اس کو مانے گا تو لازمی بات ہے یہ بڑا اس کا رجوع ہے، اور پھر تابع داری، لازمی بات ہے کہ وہ آگے تابع داری کرے گا اور غلطی کا احساس کرے گا۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ کی بندگی کرو اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یا اس کے خالص بندے ہو کر۔ تو ایک دن تھا، یعنی کچھ دنوں کا دور تھا کہ ایک حاکم پر وہ دور گزرا، تو اس نے بڑے ظلم کیے۔ اس کی افغانستان کی رپورٹ ہے کہ کلمہ گو ہم نے 40 لاکھ ذبح کیے ہیں بندے، یہ اس کی رپورٹ ہے امریکہ کی۔ تو وہ بار بار یہ لفظ دہراتا تھا کہ یا میرے یا مجاہدین کے، یا میرے، میں نے تیسری بات نہیں سننی، ادھر ہونا ہے تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور میرے ساتھ آنا ہے تو عیش کے لیے، سونے گولڈ جو ہے سب کچھ ڈالروں سے تمہیں پر کر دوں گا، کیا بھی ہے اس نے، آپ کے سامنے ساری کیفیت ہے۔ تو بہرحال ایک انسان جس نے ان کو آنکھیں نہیں دیں، دماغ نہیں دیا، معدہ نہیں دیا، انتڑیاں نہیں دیں کہ وہ اس کی ساری خوراک جذب کر کے جسم تک پہنچائیں، یہ ساری چیزیں نہیں دیں، تو وہ کہہ رہا ہے تو اللہ کے لیے تو جس نے ہر چیز دی ہے، بندے کو خالص ہی خالص ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کی حالت کیفیت کیا ہو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ کتنی ہی بری بات لگے۔ آل یاسر کو جب امیہ اور ابو جال نے پکڑ لیا، اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھ لیں کہ اس بے ایمان نے کیا کیا ہے، اور پھر اسی طرح بلال کے ساتھ کیا کرتے تھے،
اور اسی طرح سہیل نے اپنے بیٹے کے ساتھ ابو بصیر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کیا، کس طرح اپنے بیٹے کو بے دردی سے جکڑا ہوا لمبی لمبی زنجیروں کے اندر اور اس کو مار رہا، جسم اس کا جو ہے وہ مار مار کے اوپر سے چمڑی ادھیڑ دی، وہ بیچارے ستے ہوئے بھاگے، بیڑیاں انہوں نے توڑی، جیسے بھی اللہ نے ان کی مدد کی، جنگل میں بیٹھ گئے، پھر ان کو لوٹنا شروع کیا۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا نہ دوستی اور نہ ہی رشتہ داری کا یہ لحاظ رکھتے ہیں یہ سزائیں دینے والے۔ تو وہ یعنی سزائیں دینے والے کہتے ہیں کہ ہم دوسرا راستہ تمہارا نہیں برداشت کریں گے، چھوڑو اس کو۔ رفیع الدرجات، بلند کرتا ہے لوگوں کو درجات میں، تو درجات اس کے ہاں مومنوں کے درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ۔ دیکھیں صرف ایک جنت جو جنت الفردوس ہے، ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں ریاض الصالحین میں، شاید بخاری میں بھی آئیں، کہ اس کے 100 مقام 100 درجے ہیں، صرف ایک جنت جنت الفردوس کے، اور وہ اللہ کے عرش کے قریب ہے، اور پھر مومنوں کو وہاں سے وہ ملنا ہے۔ ایک ایک گھر جو ہے کمرہ ایک ایک کمرہ میلوں میں ہے، وہ بھی موتی کا، تو کیا اس کی شان ہوگی۔ تو رفیع الدرجات ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے، اور اسی طرح وہ کافروں کے درجات بناتا ہے، تو جیسے مومنوں کے درجے ہیں اور کافروں کے بھی درجے ہیں۔ یلقی الروح من امرہ، وہ بھیجتا ہے جبریل علیہ السلام کو اپنے حکم احکام دے کر اور اپنے حکم کے ساتھ، الی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، کیوں؟ لینذر یوم الطلاق، کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں اس دن کی ملاقات سے، کہ تم نے ایک دن اپنے رب کو ملنا ہے، ملاقات ہونا ہے اور حساب تم نے دینا ہے، تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، تیاری کرو۔ یوم ہم بارزون، اس دن وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی ان کی حاضری ہوگی، بلایا جائے گا۔ لا یخفی علی اللہ منہم من شیء، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچ چھپ سکے گا اللہ سے، سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، اللہ فرمائے گا آج کس کی حاکمیت ہے، کس کے اندر زور اور قوت ہے، کون ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ للہ الواحد القہار، جواب دے گا کہ وہ ایک اللہ ہے جو سب پر غالب ہے۔ بتاؤ کہ یہ خربوں میں تمہاری تعداد ہے اور کھڑے ہو بے بس، ننگے تلنگے، کوئی تمہارے اوپر ایک ذرا بھی، نہ آسمان سے کوئی سایہ ہے اور نہ تمہارے جسم پر کپڑے کا کوئی سایہ ہے، کس طرح کھڑے ہو؟ آج بتاؤ کہاں ہیں وہ دنیا کے حاکم اور مالک بننے والے اور اپنے آپ کو رب کہلانے والے، وہ ہیں کہاں؟ لائیں ان کو، کوئی نہیں بولے گا نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی بھن بھناٹ بھی بند ہو جائے گی، خسر پھسر بند ہو جائے گی۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج پورا پورا دیا جائے گا ہر آدمی کو جو اس نے کمایا ہوگا۔ تو کمائی وہی اسلام میں یعنی دین میں، عبادت میں وہی کمائی ہماری اچھی ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے۔ ذرا ادھر ادھر ہوگا معاملہ تو وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ ظلم زیادتی اور نہ ہی حق تلفی، ذرا بھی نہیں ہوگا، پورا پورا ملے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں اس دن کی بڑی آفت سے، بہت بڑی آفت ہے بھائی اس دن سے، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ، اس دن دل منہ کو نکل آئیں گے، کلیجے جو ہیں بہر آ جائیں گے۔ کاظمین، اور نڈھال ہوں گے غم اندو اور تکلیفوں سے۔ ما للظالمین من حمیم، اور ظالموں کا کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی کہ یطاع اس کی بات مانی جائے۔
اس کو قبول کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت۔ دیکھیں، آنکھ خیانت کرے گی تو وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی نے خیانت کی ہے۔ خیانت کیا ہے؟ کہ چوری چھپے غیر عورتوں کو دیکھنا، یا کہ بالکل سامنے آ گئی ہے تو اس کو دیکھے اور سیر ہی نہ ہو، دیکھتا چلا جائے، تو یہ خیانت ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور وہ سینوں کے جو معاملات ہیں ان کو بھی جانتا ہے کہ سینہ دل جو ہے وہ کتنی خیانت کرتا ہے، اس کے اندر کتنی برائی ہے۔ تو دل کے اندر خیانت جو ہے وہ نفاق کی بھی خیانت ہے، اور باقی چیزوں میں بھی، اور برے ارادے کرنا، پکا ان پہ ہونے کے لیے ان ارادوں کو آپ پختہ کرنا، تو یاد رکھیں یہ بھی سینے کے کیا ہیں۔ اور اسی طرح شرک کے بارے میں، تو میں یہ کروں گا، میں وہ اللہ کی بغاوت کی طرف سینے کے اندر گھومے چیزیں، تو یہ سینے کی خیانتیں ہیں۔ تو وہ جانتا ہے آنکھوں اور سینوں کی برائی اور خیانت۔ واللہ یقضی بالحق، اس دن اللہ فیصلہ کرے گا سچے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو بندگی کرتے تھے اس کے علاوہ غیروں کی، لا یقضون بشیء، ان کی اختیار میں کچھ بھی نہیں ہوگا، فارغ ہوں گے جیسے ہم ویسے ہی وہ۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔